اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادی الى صراطک المستقیم وعلى آلہ حق قدرہ ومقدار العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ویسے تو میں اس طرح کی ویڈیو بنانے کا عادی نہیں ہوں اور نہ ہی قائل ہوں، لیکن مجبوراً مجھے اس طریقے کی ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے، اور وہ یہ کہ جب سے مرزا جھلمی چھڑ کے آیا ہے، چھڑ کے مطلب بیل پہ آیا ہے، وہ اپنی روش پہ دوبارہ آ گیا ہے۔ یعنی وہی اس کا طریقہ کار، علماء حق پہ بھونکنا، اپنی جھوٹ، خرافات، باطل عقائد کی ترویج کرنا، قوم اور ملک میں فتنہ برپا کرنا، عوام کو گمراہ کرنا اور فتنہ برپا کرنا، اس شخص کی یہ روش ہے۔ لیکن بہرحال میرا جو خطاب ہے یا میرے مخاطب جو ہے، میرا جھلمی کے وہ چیلے لونڈے لپاڑے ہیں، ان کے سامنے سوال رکھتا ہوں۔ مرزا جھلمی کی آج ویڈیو دیکھی اویس ربانی کے حوالے سے، انہوں نے کہا ہے کہ 24-25 کروڑ کے اندر سے 12 کروڑ جو ہے وہ بریلوی مسلک کے لوگ ہیں، اور ان میں ایک بھی اس قابل نہیں ہے جس کو منیب الرحمان صاحب جو ہے تصدیق کرے، اپنی طرف سے نمائندہ منتخب کرے اور وہ اس سے مناظرہ کرے۔ بات یہ ہے، جب بھاگنے کے راستے ڈھونڈتا ہے نا آدمی، تو بہانے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مقابلے کے لیے آئے نا تو اسے کوئی بہانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ مقابلہ کرنے کو تیار، تو کہ کوئی بہانہ نہیں، میں تیار ہوں۔ یہ ایک عجیب بے تکی شرط ہے کہ میرے ساتھ جو مناظرہ کرنے کا آئے تو پہلے جو ہے منیب الرحمان سے یا تقی عثمانی صاحب سے لکھوا کے آئے کہ یہ اس کی ہار میری ہار ہے، میری ہار اس کی ہار ہے، ہم یعنی میری جیت اس کی جیت ہماری جیت ہوگی اور ہماری ہار اس کی ہار ہماری ہار ہوگی۔ یہ کیسی بے تکی بات ہے بھائی؟ جو شخص تمہارے ساتھ مناظرہ کرنے کو آ رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے، وہ انہی جامعات سے مسند تصدیق شدہ سند حاصل کر چکا ہے علم کی۔ یعنی ایک عالم دین جو تنظیم مدارس سے پڑھا ہو یا وفاق المدارس سے پڑھا ہو یا اہل حدیث کے مدارس سے پڑھا ہو یا اہل تشیع مدارس سے پڑھا ہو، اس کو اور مزید سند کی کیا ضرورت ہے جب اس کو اس جامعات کی سند مل چکی ہے کہ یہ شخص جو ہے ہمارے جامع سے عالم دین ہے، اور اگر اس نے کسی چیز میں تخصص بھی کیا ہو، حدیث میں یا تفسیر قرآن میں یا شعر حدیث میں یا مفتی ہو، اس کی بھی سند علاوہ اس کے دی جاتی ہے۔ یعنی ایک شخص جو آلریڈی سند حاصل کر چکا ہو، اس سے یہ شخص مطالبہ کر رہا ہے کہ مزید جو ہے نا لکھوا کے لاؤ، ایک ایفیڈیوٹ، جسے کہتے ہیں انگلش کے الفاظ میں ایفیڈیوٹ، ٹھیک ہے؟ اور جبکہ خود جو ہے ٹکے کی سند نہیں رکھتا کہیں سے بھی۔ یعنی وہ علماء جو ہے ان کے پاس تو سند ہے، انہوں نے اپنا دورہ مکمل کیا علم کا اور بسند ہو گئے۔ اس شخص کے پاس جو ٹکے کی سند نہیں ہے اور روز مرہ بھونکتا ہے، بھونکتا، کبھی عالم پہ بھونک دیا، کبھی صحابہ پہ بھونک دیا، کبھی اولیاء صالحین پہ بھونک دیا، ائمہ پہ بھونک دیا، اور بکواس کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں پہ بھونک دیا اور حضور پہ بھی بھونکا۔ تو یہ شخص جو رات دن بھونکتا رہتا ہے، اس سے پوچھو کہ بھئی تمہاری کیا حیثیت ہے، تم کیا چیز ہو، تمہاری کیا سند ہے؟ وہ تو تمہاری اصلاح کرنے آتے ہیں، ان کے پاس تو دین کی، جہاں سے دین حاصل کیا ہے جس جامعات سے، ان کی سند وہ رکھتے ہیں۔ تم اگر کہتے ہو کہ تم بہت بڑے ترم خان ہو، تو پھر ان کے سوال کے جواب دو، ان کا فیس کرو۔ یہ ایک طریقہ ہے، نہیں تو دوسرا ایک طریقہ اور بھی ہے، باقاعدہ آفیشیل لیٹر پہ تم کسی موضوع کے حوالے سے سوال کرو اور ان کو روانہ کرو اور بتاؤ کہ دیکھو یہ میں نے سوال جو ہے ان کو آفیشیلی روانہ کیا ہے اور میں ان کا جواب کا منتظر ہوں، اور جواب دیں گے آپ کو۔ ایک دوسرا طریقہ کار یہ ہے
لیکن چونکہ بھاگنا ہے نا مناظرے سے، بحث سے، بات سے، اور لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، اور اپنے آس پاس جو چیلے لونڈے لپاڑے ہیں جن کے پاس بھی نہ ٹکے کا علم ہے نہ ٹکے کی عقل ہے، دونوں چیز ہی نہیں ہے ان کے چیلوں میں، کہ وہ پوچھ سکے کہ بھائی یہ تو علماء ہیں ایک جامعے سے، جو جامعات صدیوں سے ہیں، یعنی اگر ہم کہہ دیں کہ 100 150 سال سے بھی ہیں تو وہ بھی جامعہ ہیں، اس میں لاکھوں لوگ نکل چکے ہیں، اسناد حاصل کر چکے ہیں، ان کے یہ عقائد ہے، تو تمہاری کون سی سند ہے یہ بتاؤ، تم نے جس عالم سے یا کسی سے ایسا علم حاصل کیا کسی مدرسے سے، اس کی سند تو پیش کرو کہ تم دین کے معاملے میں اتنا کچھ جانتے ہو، اتنے تمہاری حیثیت ہے۔ تمہارے بارے میں تو ہر دوسرے دن ایک ویڈیو نکلتی کہ فلانی جگہ اس شخص نے جھوٹ بولا ہے، غلطی نہیں کی، بھول نہیں ہوئی، جھوٹ بولا ہے، اپنی دوسری چیزوں کو گاڑا ہے، یہ چیزیں ثابت کرتے ہیں۔ وہ الگ بکواس جو تم کرتے رہتے ہو ایک الگ چیز ہے، حدیث کے حوالے سے کھلم کھلا تم جھوٹ بولتے ہو، اور قرآن کی آیت بھی تم کو صحیح پڑھنی نہیں آتی ہے، بڑے تفسیر بنے ہوئے عالم بنے ہوئے، تم تو تھوڑی بہت عربی بھی عربی تو تمہیں آتی ہی نہیں ہے، خیر رہنے دو اس بات پر، لیکن قرآن بھی جو ہے اگر صحیح پڑھ لے وہ بھی بڑی بات ہے۔ اور کہتے ہیں، اچھا مزے کی بات ہے کہ جو اس کے پاس لونڈے لپاڑے پڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑے جو نا علماء ہو گئے، بھائی علماء ہو گئے تو اپنے لونڈے لپاڑے کو آگے کر دو، چلو ٹھیک ہے، تم یہ کرو نا، تم مفتی منیر رحمان سے بول رہے ہو نا، اپنا کسی لونڈے کو آگے کر دو کہ یہ میرا لونڈا جو ہے نا یہ تم سے بحث کرے گا، چلو یہ کر لو، کم سے کم یہ کر لو نا، کسی ایک آدھے لونڈے کو تم آگے کر دو، اس چیلے کو، کہ یہ میری طرف سے جو ہے، جو بعد میں دوسروں کے لیے پسند کر رہا ہوں، اپنی طرف سے تم لکھ کے دیکھو یہ میرا لونڈا ہے، یہ بہت قابل ہے، میں نے اس کو 17 سال میں بڑا تیار کر لیا ہے، اور اب یہ جو ہے نا تم لوگ سے بحث کر سکتا ہے۔ تو ایسا بھی تم نہیں کر سکتے کیونکہ تمہاری اوقات نہیں ہے۔ بہرحال میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ دیکھو فتنہ جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الفتنۃ النائم لعن اللہ من ایقظہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فتنہ جو ہے، فتنہ سوئی ہوئی ہوتی ہے، لعنت ہے اس پر جو اس کو جگائے۔ یہ شخص جو ہے ایک فتنہ ہے امت کے اندر، اور یہ اپنے پیچھے بہت سو نوجوان جو کم عقل کم علم کے ذہنیت کے ہیں، جنہیں آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، ان کو بھی یہ گمراہ کر رہا ہے۔ اس شخص کی تو مجھے تو نہیں لگتا ہے توبے کی توفیق بھی ہو، کیونکہ اگر توبے کی توفیق ہوتی تو یہ شاید اپنے اب جو یہ جس مسئلے پہ پھنسا ہوا ہے تو اللہ سے معافی مانگتا اور سچے دل سے رجوع کرتا، لیکن نہیں، آتے کے ساتھ اس نے جھوٹ کا سہارا لیا، اور بڑی اپنی چالاکی اور ہوشیاری کو جو ہے نا سمجھ رہا ہے کہ میں اس سے نکل جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہوگا، اللہ کی پکڑ ہے، تم اس اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہو، اور مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں توبہ کی توفیق ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔